السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے، جعل بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، وجعل فیہا اور بنائے اس میں، سراجن روشن چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا اور روشن چاند۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کے اصل معنی ہوتے ہیں نمایاں اور ظاہر ہو جانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو دور سے نمایاں ہو، دور سے نظر آ جائے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بلند محلات اور مضبوط قلعوں کو بھی برج کہتے ہیں، شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بھی بروج کہتے ہیں۔ وہ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ بعض اہل علم بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں مراد لیتے ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ 12 برج اس طرح سے ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ عرب ان سیاروں کی مدد سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے، جیسا کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں ایک بارش کے بعد جو رات کے وقت ہوئی تھی صبح کی نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا، اس نے فرمایا ہے، آج میرے بندوں نے صبح کی ہے اور کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے تو یہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو یہ ستارے پر ایمان رکھنے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ستاروں کے ذریعے قسمت کے حالات معلوم کرنا، سعد یا نحس اوقات کا تعین کرنا اور ان کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا علم نجوم کہلاتا ہے۔ حالانکہ ان سے مستقبل کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مؤثر ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس قسم کے علم حاصل کرنے سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا چاہے اضافہ کر لے اتنا ہی وہ جادو میں اضافہ کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الکہانۃ والتطیر۔ ستاروں کے ذریعے سے وقت کا اندازہ لگانا یا چاند کے ذریعے سے مہینوں کی گنتی کرنا اور سفر کے دوران ستاروں سے سمت کا تعین کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ جائز علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ستاروں کے 3 ہی مقاصد بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ ان ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ نمبر 1، آسمان کی زینت، یعنی ان ستاروں سے آسمان خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ، جو شیاطین چوری چھپے اوپر کی باتیں سننے جاتے ہیں تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان کو ستارے مارتے ہیں ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے تاکہ وہ اوپر کی بات نہ سن سکیں۔ اور تیسرا اس کا مقصد ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں سفر میں رہنمائی کے لیے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ جو کھلے سمندر ہوتے ہیں یا ایسے جنگلات جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، بہت زیادہ گھنے جنگلات ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی انسان بھٹک سکتا ہے، سمندر میں بھی بھٹک سکتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف کو جانا ہے تو ان ستاروں کی مدد سے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں اور جس سمت جانا ہو پھر اس وقت پہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں کمپاس نہیں ہوتے تھے تو ستاروں کی مدد سے ہی سمتیں معلوم کر کے اپنے سفر جاری رکھے جاتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جس نے جعل بنایا لیلا رات کو والنہارا اور دن کو خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے
لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یذکرہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا وہ ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تخلیق فرمائی۔ خلفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا۔ رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام اور سکون کے لیے بنایا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پھر خلفتاً کے ایک دوسرے معنی مخالف کے ہیں، یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اسی اختلاف میں فطرت کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اور بندے رحمان کے، الَّذِينَ وہ جو، یمشون چلتے ہیں، عَلَى الْأَرْضِ زمین پر، ہوناً عاجزی سے، وَإِذَا اور جب، خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں یا بات کرنے لگتے ہیں ان سے، جاہلون جاہل، قالو کہتے ہیں، سلامہ سلام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک صفاتی نام الرحمن ذکر کیا ہے۔ رحمان کا معنی بہت مہربان، اس میں شدت پائی جاتی ہے، اور یہ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر بڑا مہربان ہے، اپنی تمام مخلوقات پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس آیت میں اپنے خاص بندوں کی خاص صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان میں تکبر نام کو بھی نہیں ہوتا۔ جو صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، وہی صفت اس کی چال میں نظر آتی ہے۔ پھر ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب جاہل، نادان و بے وقوف لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں تو وہ ان سے سلام کہتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں۔ سلام سے مراد یہاں پر اعراض کرنا ہے، یعنی وہ ان سے الجھتے نہیں، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین اور وہ لوگ جو یبیتون رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں، یعنی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ والذین اور وہ لوگ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا اے رب دور کر دے ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابها بے شک عذاب اس کا، کان غراما ہے چمٹ جانے والا، یعنی عبادت گزار ہیں، رات سجدے اور قیام میں گزارنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں جس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے بے خوف نہیں ہوتے، اور اپنی عبادت سے کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اسی مفہوم کو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی صرف انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، بلکہ اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا صدقہ خیرات ضائع نہ ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، انہا بے شک وہ، ساءت بہت بری، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقاما اور رہنے کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس جہنم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رہنے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ والذین اور وہ جو، اذا جب، انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یقتروا اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور ہے درمیان اس کے اعتدال کا راستہ۔ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔
بخیلی کیا ہوتا ہے اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، کنجوسی کرنا بخیلی کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرنے میں قوام والا راستہ، اعتدال والا راستہ اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ والذین، وہ جو، لا يدعون، نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہا آخر، معبود دوسرا، ولا یقتلون، اور نہیں وہ قتل کرتے، نفس التی، اس جان کو وہ جو، حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، ولا یزنون، اور نہیں وہ زنا کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، یلقى اثاما، وہ پڑے گا گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہیں رحمان کے بندے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرے گا یا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے گا یا کسی اور سے یہ عقیدہ رکھے گا کہ وہ اس کے کسی کام آ سکتا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ کوئی اپنے نفس کا غلام بنا ہوتا ہے، اپنے دل کی جو اس کا دل کہتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کوئی کسی انسان کو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے معبود، یعنی وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیچھے ڈالتا ہے، پس پشت کر دیتا ہے اور اسی کے بات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں شرک کہلاتی ہیں۔ رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ توکل رکھتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے اور اسی کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے بندے کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کیا کرنا ہوتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں، یا تو قصاص میں کوئی کسی کو قتل کرے، یعنی کسی قاتل کو قتل کیا جانا قصاص میں، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا شادی شدہ زانی کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں سزائیں حکومت دے گی، ہر بندہ اٹھ کے کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ ان پہ مقدمہ چلے گا عدالت میں، ان کا جرم ثابت کیا جائے گا اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ 3 لوگ ہیں، ان 3 لوگوں کو قتل کرنا حق کے ساتھ قتل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قتل کسی کو کیا جاتا ہے وہ ناحق ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی، یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ یضاعف لہ، دگنا دیا جائے گا اس کو، عذاب و عذاب، یوم القیامت، قیامت کے روز، ویخلد فیہ، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، مہانا، ساتھ ذلت کے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کی عمل نیک، فاولئک، پھر یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں سے، وقان اللہ غفور رحیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی، وہ ایمان لے آیا، اس نے نیک عمل کیے، اپنے عمل درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا،
وہ اسبات میں جواب دے گا، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، کہ اتنے میں اسے کہا جائے گا، جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے نیک، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، یتوب متوجہ ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، متابا لوٹنا یا توبہ کرنا یا رجوع کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقتاً رجوع کرنے والے ہیں، سچا رجوع کرنے والے ہیں۔ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توبہ کا، تو وہ کفر و شرک سے توبہ کرنے والا ہے، کیونکہ جو کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو دوسری دفعہ توبہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایمان والا ہے، پھر اس نے جو توبہ کی ہے وہ گناہوں سے توبہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کی طرف۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ والذین وہ لوگ جو لا یشہدون الزور نہیں وہ جھوٹی گواہی دیتے، وَإِذَا مَرُّوا اور جب گزرتے ہیں باللغو لغو کاموں یا لغو باتوں پر سے، مروا کراما گزر جاتے ہیں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور کے معنی نہایت جھوٹی بات، ہر باطل چیز کو جھوٹ کہیں گے، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو یا کفر و شرک ہو، یہ ساری باتیں جھوٹ کہلائیں گی۔ تو رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ یا کوئی بھی بات ایسی جو جھوٹ کی طرف لے جانے والی اس میں نہیں پڑتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا لغو کام سے یا لغو بات سے گزرتے ہیں تو عزت و وقار کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔ لغو ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس سے شرعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتوں میں شرکت کرنا اپنے ٹائم کو ضائع کرنا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں اس طرح کے کاموں میں یا اس طرح کی باتوں میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ اگر کہیں کبھی گزر ہو بھی جاتا ہے تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں پڑتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں اس میں مومن نہیں پڑتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب ذکروا ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا نہیں وہ گرتے، علیہا اس پر، صما وعمیانا بہرے اور اندھے ہو کر۔ بہرے اندھے ہو کر گرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس سے غفلت نہیں برتتے، یہ نہیں ہوتا کہ اس پر توجہ نہ دیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین اور وہ لوگ جو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا اے رب ہمارے ہمیں عطا کر اپنی بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، واجعلنا اور بنا ہمیں للمتقین اماما متقیوں کا امام۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کتنے سارے اعمال پڑھے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ یہ سارے اعمال بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو شوہر یا بیوی ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے نہایت سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور اولاد کی جتنی انسان کو فکر ہوتی ہے اتنی اور کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ تو اپنی زوج کی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہوں، وہ ایسے اعمال کرنے والے ہوں کہ جن کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یجزون بدلہ دیے جائیں گے، غرفتہ بالا خانے، بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا،
वयुलक़ौना और उनको पहुँचाया जाएगा फ़ीहा उसमें तहियतन तोहफ़ा व सलामा और सलाम यानी दुआ सलाम का तोहफ़ा उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। खालिदीन फ़ीहा हमेशा वो उसमें रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रा व मुकामा कितना अच्छा ठहरने का मकाम और ठहरने की जगह। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये जो रहमान के बंदों की सिफ़ात जिनमें पाई जाती हैं, इनको अल्लाह ताला इनके अमाल की जज़ा देगा और इनको बाला खानों में जन्नतों में जगह अता फ़रमाएगा। बाला खाने जन्नत के वो दर्जे हैं जिनमें उनके अमाल के लिहाज से उनको अल्लाह ताला मकाम अता फ़रमाएंगे। कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। कुल कह दीजिए माँ या बहु नहीं परवाह करता बिकुम तुम्हारी रब्बी मेरा रब लौला दुआउकुम कि अगर तुम उसको ना पुकारो फ़क़द कज़्ज़बतुम पस बिला शुबा तुमने झुठलाया फ़सौफ़ यकूनु फिर होगा अनकरीब लिज़ामा चिमट जाने वाला यानी चिमट जाने वाली सज़ा या चिमट जाने वाला अजाब तुम्हें होगा। अल्लाह ताला इसमें काफिरों को खिताब कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं, अल्लाह ताला को तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं, तुम अल्लाह ताला को पुकारो या ना पुकारो। तुम अल्लाह ताला की बात को झुठला चुके तो अब अनकरीब तुम्हें चिमटने वाला अजाब होगा।